بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دور فتن کہلاتا ہے۔ آج جس دور کا ہم حصہ ہیں اسے 5ویں نسل کی جنگ کا دور کہا جاتا ہے، جو ایسے جال پر مبنی ہے جو سوچ کی لہروں کو قابو کرنے کے لیے بچھا ہے، جہاں انسان اپنی سوچ کی وجہ سے قید ہے، ایک روبوٹ کی طرح دوسروں کے خیالات پر کام کرتا ہے۔ آج دنیا کی ترقی یافتہ اقوام اسی جنگ کے ذریعے باقی اقوام پر غالب آ کر ترقی کے زینے پر چل رہی ہیں، لیکن ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ایک پاکستان اور جوہری ہتھیار رکھنے والے اسلامی ملک کی حیثیت سے ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ ترقی کے اس دور میں ہماری قوم بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات بھلا دی ہے۔ اب ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی قوم کو باشعور اور ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے آخری پیغمبر کی تعلیمات ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں بنیں گی، تب تک ترقی یافتہ قوم کا خواب دیکھنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ آج دنیا کی باقی اقوام دن بدن ترقی کر رہی ہیں، وہیں مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام کبھی بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ بات 5ویں نسل کی جنگ کی ہو اور اسرائیل کا نام نہ آئے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آج کل نیٹ فلکس پر ایک اسرائیلی ڈرامہ فودا کے نام پر بہت مشہور ہے، جس میں مسلمانوں کو دہشت گرد دکھایا گیا ہے اور جس کے دیکھنے والوں کی بڑی تعداد بھارتیوں کی ہے۔ جس طرح پاکستان میں ارطغرل غازی نے پاکستان ٹی وی کی تمام ریکارڈ توڑ دیے، پاکستان میں سب سے زیادہ دکھائے جانے والا ڈرامہ بن چکا ہے، بالکل ویسے ہی یہ نیا اسرائیلی ڈرامہ بھارت میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ ارطغرل غازی 2014 میں جب ریلیز ہوا تو تب صرف ترکی میں اس کے دیکھنے والے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ ڈرامہ دنیا کے ہر بڑے ملک، ہر بڑے شہر تک پہنچ گیا اور دیکھنے والے اسے بار بار دیکھنے لگے، یہاں تک کہ عرب ممالک اس ڈرامے سے اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ انہیں لگنے لگا جیسے خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو رہی ہے، اور اسی لیے تمام عرب ممالک نے اس ڈرامے پر پابندی لگا دی۔ لیکن اس کے باوجود ارطغرل غازی عرب ممالک میں بھی سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ بن گیا۔ اسی طرح ہمیشہ مسلمانوں کو دہشت گرد دکھانے والی دنیا کی دوسری بڑی فلم انڈسٹری ملک بھارت میں بھی ارطغرل غازی پر پابندی لگا دی گئی، اور اب جب کہ مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کا نیا ڈرامہ آ چکا ہے تو بھارتی حکومت اپنے عوام کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں، اور یہ اسرائیلی ڈرامہ بھارت کے شدت پسند گروپوں کا پسندیدہ ڈرامہ بن چکا ہے، جس میں مسلمانوں کو ایک ظالم قوم دکھایا گیا ہے اور جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے اسرائیل ایک مظلوم قوم جبکہ مسلمان ایک ظالم قوم ہے، اور ڈرامے میں لوگوں کو مسلمانوں کے ظلم سے بچاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا نام فودا ہے، جو ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے افراتفری۔ اس کی کہانی ایسے اسرائیلی جاسوسوں پر مبنی ہے جو خود کو عربوں کے بیس میں بدل کر مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں خاص مشن کے لیے جاتے ہیں، اور وہ خاص مشن مسلمانوں کے ہاتھوں لوگوں کو بچانا ہوتا ہے، جنہیں ڈرامہ میں دہشت گرد دکھایا گیا ہے۔ انڈیا میں اس وقت 2 ڈراموں کے درمیان مقابلہ ہے، ایک ترکی کا ارطغرل غازی اور دوسرا اسرائیل کا فودا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان دونوں ڈراموں میں مسلمانوں کے کردار ایک دوسرے سے مختلف دکھایا گیا ہے۔ ایک کی کہانی ایک عظیم مسلمان کی جدوجہد پر مبنی ہے جس کی کوششوں سے مسلمانوں نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی تھی، جبکہ دوسرے کی کہانی میں مسلمانوں کو ظالم، سفاک اور دہشت گرد دکھایا گیا ہے۔ اب یہ تو واضح ہے کہ پاکستان سے نفرت کرنے والے ہندو شدت پسند اسرائیلی ڈرامے کو ہی دیکھنا پسند کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہاں کے مسلمان ارطغرل غازی کو ہی دیکھنا پسند کریں گے یا اس کے مقابلے میں اسرائیلی ڈرامے کو دیکھیں گے؟ انڈیا میں فودا کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی شدت پسند اور دہشت گرد سیاسی پارٹی بی جے پی مسلم اکثریت والی وادی کشمیر میں اسرائیلی اثر رسوخ بڑھانا چاہتی ہے، اور وہاں پر ایسے خفیہ مقامات پر اسرائیلی خفیہ اداروں کو لانا چاہتی ہے جن کی مدد سے وہ مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستان پر نظر رکھ سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا اسرائیلی جارحیت کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہے۔ جس طرح اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ جمایا ہے، اسی طرح انڈیا کی کشمیر کے نہتے مسلمانوں پر اپنی فوج کے ذریعے قابض ہو کر کشمیر کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ممالک ہمیشہ ہی اسلام کے خلاف متحد ہو کر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈرامہ فودا ترکی ڈرامہ ارطغرل غازی کے مقابلے میں بنایا گیا ہے، جس کے سیر سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اسرائیل نے یہ ڈرامہ بنایا ہے اور انڈیا یہ ڈرامہ اپنے ٹی وی چینلز پر دکھا رہا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل غازی آج تک انڈیا کے مسلمانوں اور کشمیری عوام کے درمیان سب سے پسندیدہ ڈرامہ بن چکا ہے، اور پاکستان میں تو اس ڈرامے نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں،
لیکن ایک پاکستانی ویب سائٹ پر یہ خبر بھی دیکھنے کو ملی ہے کہ یہ اسرائیلی ڈرامہ بھی پی ٹی وی پر اردو ڈبنگ کے ساتھ چلایا جائے گا، جس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بات کہاں تک درست ہے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایک خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈرامہ مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ہے اور ایسے ڈراموں کو پی ٹی وی پر چلانے کے پیچھے مقصد سمجھ سے بالاتر ہوگا۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اردغل مودی حکومت کی مسلمانوں کے خلاف شدت پسندانہ رویہ کو توڑ پاتی ہے، یا پھر اسرائیلی ڈرامہ فودا کو انڈیا کی شدت پسند سیاسی پارٹیاں اپنے عوام کو مسلمانوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مغرب نے ہمیشہ 5ویں نسل کی جنگ میں مسلمانوں کو اپنی فلموں اور ڈراموں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ ایسے میں ترک صدر طیب اردگان کی سرپرستی میں اردغل غازی مسلمانوں کو اس مغربی گیم کو سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ اب ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ مغرب یہ سب کس مقصد کی خاطر کر رہا ہے، اور ہمیں میڈیا پر ہر نظر آنے والی چیز پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیا انہی کا ہے جو ہمیشہ اسلام کے مخالف ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھی اور بری چیزوں میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فرق تلاش کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی میڈیا کے اس پھیلائے جال میں پھنس جائے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔